وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ، متاثرین کو مدد کی یقین دہانی۔ بنیر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے پہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سب سے پہلے سوات پہنچے، جہاں وفاق کے وزیر امیر مقام نے ان کا استقبال کیا۔ وفاق کے وزراء طاولہ تارڑ، امیر مقام و احسن اقبال بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ سوات کے بعد وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بنیر روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے بنیر، شانگلہ، سوابی کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ریسکیو امدادی کارروائیوں پہ تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے بنیر میں متاثرین سے ملاقات کی، امدادی چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پہ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا اور مشکل کی اس گھڑی میں بھرپور مدد و تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے عمل کو تیز کرنے اور معمولات زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے تمام دستیاب قومی وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ تجاوزات، لکڑی مافیا اور خاص طور پہ آبی گزرگاہوں میں ہونے والی غیر قانونی کانکنی اور کرشنگ انسانی جانوں کے ضیاع اور نقصانات کا بڑا سبب بنتی ہے۔ کابل میں سہ فریقی اجلاس، سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دینے پہ مشاورت۔ پاکستان، چین اور افغانستان کا دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کوششیں تیز کرنے کا عزم کا اظہار۔ کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان چھٹا سہ فریقی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دینے پہ مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سہ فریقی اجلاس میں سیاسی، معاشی، سیکیورٹی تعاون پہ غور کیا گیا۔ پاکستان، چین، افغانستان نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں تیز کرنے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ تینوں ملکوں نے تجارت، ٹرانزٹ، علاقائی ترقی، صحت، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پہ اتفاق کیا۔ سہ فریقی اجلاس میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پہ زور دیا گیا۔ سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دینے پہ بھی مشاورت کی۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید، 3 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ حماس کی جنگ بندی کی حمایت کے باوجود غزہ میں اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی۔ صہیونی فورسز کے بے گھر اور امداد کے متلاشی فلسطینیوں پہ حملے جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ پہ اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران 60 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ سٹی، جنوبی اور شمالی علاقوں میں شہری آبادی کو شدید فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ شہید ہونے والوں میں خواتین، بچے اور امدادی کارکن بھی شامل ہیں۔ 3 فلسطینی شہری خوراک کی عدم دستیابی کے باعث بھوک سے دم توڑ گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ نے امدادی رسائی محدود ہونے پہ قحط کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے 1,82,000 ٹن امداد غزہ میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے صرف 87,000 ٹن کی تصدیق کی۔ غزہ میں اسپتال، اسکول اور پناہ گاہیں مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ عالمی برادری نے جنگ بندی کی اپیلیں جاری کی ہیں، لیکن اسرائیلی کارروائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر، مصر اور اقوام متحدہ کے ثالثی سے جنگ بندی کی امید ہے۔ اسرائیل کے حتمی جواب کا انتظار ہے۔ سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا، ماہرہ خان کا اعتراف۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی سے واپسی کے وقت وہ بار بار بے بسی محسوس کر رہی تھیں۔ پاکستان شوبز کی معروف اداکارہ ماہرہ خان نے حالیہ بارشوں، سیلابی صورتحال سے جڑا اپنے ذاتی خوفناک تجربہ شیئر کیا ہے۔ ماہرہ کا کہنا ہے کہ نتھیا گلی سے واپسی کے دوران وہ اس قدر خوفزدہ تھیں کہ ہر لمحہ یہی اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں وہ بھی سیلاب یا لینڈ سلائڈنگ کی زد میں نہ آ جائیں۔ انسٹاگرام پہ ایک سٹوری کے ذریعے ماہرہ خان نے بتایا کہ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھیا گلی سے واپسی کے وقت وہ بار بار بے بسی محسوس کر رہی تھیں۔ اداکارہ کے مطابق راستے میں مسلسل یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر لینڈ سلائڈنگ یا اچانک آنے والا ریلا انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے تو کیا ہوگا۔ اس دوران ان کا ذہن بار بار ان ہزاروں متاثرین کی طرف بھی جاتا رہا جو ان دنوں بارشوں، سیلاب کے باعث مشکلات سے دوچار ہیں۔
ماہرہ خان نے اپنی تحریر میں لکھا کہ انہیں اب اس بات کا گہرا احساس ہے کہ قدرتی آفات کے سامنے لوگ کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحہ لمحہ اپنی زندگیاں، گھر، اپنے پیاروں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اکثر کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اداکارہ نے حالیہ تباہ کن بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خدا سے رحم اور حفاظت کی دعا پاکستان کا بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ، نوٹم جاری۔ کراچی، پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی (PAA) نے بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں توسیع کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش میں 23 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ پاک بھارت جنگ کے باعث پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے 23 اپریل سے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔